جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اب بلڈ کینسر کی خاموش نشانیاں آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو باڈی ہے نا، یہ پہلے ہمیں وارننگ کر رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، بلڈ کینسر کوئی اچانک سے حملہ کرنے والی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ خاموشی سے جسم میں پنپتی ہے اور ہماری باڈی کو پہلے ہی اشارہ دینے لگتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم ان اشاروں کو پہچاننے کی بجائے نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلڈ کینسر کی وہ کون سی خاموش نشانیاں ہیں جنہیں فوراً سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کچھ احتیاطی تدابیر اور ایسی خوراک جو آپ کو اس خطرناک بیماری سے بچا سکتی ہیں۔ بلڈ کینسر کی پہلی خاموش علامت ہے غیر معمولی تھکاوٹ۔ اگر آپ ہر وقت سستی، کاہلی اور کمزوری محسوس کرتے ہیں اور معمولی کام کرنے سے بھی بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف نیند یا خوراک کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بلڈ کے جو سیلز ہیں پراپر طریقے سے فنکشن نہیں کر رہے۔ دوسری علامت ہے بار بار بخار ہونا، چھوٹے زخموں کا جلدی ٹھیک نہ ہونا یا معمولی بیماریوں کا بار بار آنا۔ اگر آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو چکا ہے اور جسم ہر وقت انفیکشن کا شکار رہتا ہے، تو یہ بلڈ کینسر کی شروعات ہو سکتی ہے۔ تیسری نشانی ہے نیلاہٹ یا بغیر چوٹ کے جسم پر نیل پڑ جانا یا معمولی خراش سے بھی زیادہ خون بہنا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون جمنے والے جو خلیے ہوتے ہیں جسے پلیٹلیٹس کہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور بلڈ کینسر عام ہو جاتا ہے، یاد کریں۔ چوتھی علامت ہے وزن کا بغیر کسی کوشش کے تیزی سے کم ہونا۔ اگر آپ نے نہ کوئی ڈائٹ کی نہ ورزش کی پھر بھی آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، تو یہ کسی اندرونی بیماری کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر کینسر کی کئی ٹائپس میں وزن اچانک کم ہو جاتا ہے۔ پانچویں خاموش علامت ہے ہڈیوں اور جوڑوں میں مسلسل درد۔ اگر آپ کو کسی خاص جگہ پر بار بار درد محسوس ہو رہا ہو اور کوئی ظاہری چوٹ یا وجہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہڈی کے گودے میں پیدا ہونے والی خرابی کی علامت ہو، جو کہ بلڈ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ چھٹی علامت ہے سانس پھولنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے، کیونکہ سرخ خلیات کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ میں ریڈ بلڈ سیل کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے معمولی سی چڑھائی یا سیڑھیاں چڑھنے سے بھی سانس پھولتی ہے۔ اور ساتویں بڑی علامت ہے جسم میں بغیر درد کے سوجن یا گلٹیوں کا آنا، خاص طور پر گردن، بغل یا پیٹ کے حصوں میں۔ اگر آپ کو کسی جگہ کوئی نرم سی گانٹ محسوس ہو جو دن بدن بڑھ رہی ہو، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ لمف نوڈز کی انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں احتیاطی تدابیر اور غذا کی طرف۔ تو بلڈ کینسر سے بچنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے سگریٹ نوشی اور تمباکو سے مکمل پرہیز۔ سگریٹ میں موجود زہریلے کیمیکل خون کے خلیات کو ڈائریکٹلی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، کیمیکل زدہ ماحول سے بچنا ہے۔ پینٹ، سپرے یا انڈسٹریل کیمیکلز کے مسلسل استعمال سے خون متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے ماحول میں ماسک اور دستانے لازمی استعمال کریں۔ تیسری اہم احتیاط صحت بخش خوراک۔ اپنی غذا میں ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، ساگ اور میتھی شامل کریں۔ یہ آئرن اور فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں جو خون کو صاف کرتی اور نئے خلیات بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے پھل، انار، سیب، چقندر، آملہ اور پپیتا جیسے پھل جو ہیں خون کی صفائی اور خون بنانے میں انتہائی مددگار ہے۔ پانچویں چیز جو مفید ہے وہ ہے ہلدی۔ ہلدی میں موجود کرکومن نامی ایک جز ہوتا ہے جو جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے اور کینسر سے بچا دیتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس ہلدی والا دودھ پینے کی عادت بنائیں۔ چھٹی اہم بات، لہسن اور ادرک کا استعمال۔ یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے اور مدافعت نظام کو طاقتور بناتے ہیں۔ ساتویں اور سب سے اہم بات ہے پانی کا وافر مقدار میں استعمال کرنا۔ خالص پانی روزانہ 8 سے 10 گلاس ضرور پئیں تاکہ جسم کے زہریلے مادے خارج ہوں اور بلڈ سرکولیشن بہتر۔ اور آخر میں ورزش، روزانہ کی ہلکی سی ورزش، واک یا یوگا نہ صرف جسم کو فٹ رکھتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ بھی کم کرتی ہے، جو کہ کئی بیماریوں کی جڑ بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بلڈ کینسر کوئی ایسا مرض نہیں جس کا پتہ آخری وقت میں چلے، بلکہ ہمارا جو جسم ہے ہمیں شروع میں ہی خبردار کر دیتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان علامات کو سنجیدگی سے لیں، وقت پر چیک اپ کروائیں اور اپنی زندگی میں مثبت چینج لے کے آئیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔